مومن طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ترین اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نمازیں نہیں چھوٹتی، نماز عشاء اور فجر کو با جماعت اور بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرا آج کا عنوان نماز عشاء کی اہمیت، نماز عشاء کی فضیلت اور نماز عشاء کا طریقہ، یہ باتیں آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے صحیح معنی بات کرنے کی، حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، عشاء کا معنی تاریکی، یعنی تاریکی میں جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کو نماز عشاء کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نماز عشاء کو سب سے پہلے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء سب سے زیادہ محبوب ترین نماز تھی۔ میرے دوستو، نماز عشاء کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں نماز عشاء اور نماز فجر منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی منافق اگر اس کی اہمیت کو سمجھتے تو سرین کے بل اور گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر آتے۔ اگر اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کا ان کو پتہ ہوتا تو ہر ممکن راستے سے، ہر ممکن طریقے سے یہ نماز عشاء اور فجر کو ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ منافقوں کو ان نمازوں کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ چونکہ زبانی لسانی طور پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر ان چیزوں کی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت موطا امام مالک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور مسلمان کی علامت نماز عشاء میں حاضر ہونا ہے، کہ منافق کے پاس اتنی طاقت اور اتنی ایمانی قوت نہیں ہے کہ نماز عشاء میں حاضر ہو۔ مومن طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ترین اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نمازیں نہیں چھوٹتی، نماز عشاء اور فجر کو با جماعت اور بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مومن اور مسلمان ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث ہیں جن میں تمام نمازوں کو با جماعت اور بر وقت پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو مسلمان غفلت کا شکار نہیں ہوتا، مسلمان سستی کا شکار نہیں ہوتا، مسلمان بے پرواہی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان دین میں چست ہوتا ہے، دین میں چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، نمازوں کو اور دین کے احکامات کو بر وقت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز عشاء کی فضیلت، تو نماز عشاء کی بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کو با جماعت پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، چاہے سویا رہے، چاہے اس نے نوافل اور تہجد نہیں پڑھی، چاہے اس نے اور کوئی عبادت نہیں کی، لیکن فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ اس فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ساری رات اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جو
عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا انعام فرماتے ہیں کہ آدھی رات اس کے نامہ اعمال میں، آدھی رات عبادت کرنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، نماز عشاء میں مشقت تھوڑی کم ہوتی ہے بنسبت نماز فجر کے۔ جتنی مشقت میں نیکی کی جائے گی اتنا اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، جتنی تنگ دستی میں، جتنی تکلیف میں نیکیوں کو کیا جائے گا، نیک اعمال میں مشقت برداشت کی جائے گی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر دانی فرماتے ہوئے اس کو نیکیاں اور اجر و ثواب زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم مشقت والے جو نیکیاں ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص عشاء سے پہلے نہ سوئے، کسی شخص کی آنکھ کو اللہ عشاء سے پہلے نہ سلائے، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، بغیر عشاء کے پڑھے سو جاتا ہے، گھر کے جانور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ ڈالنا۔ تو جانور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کو ہلاک کرنا، اس نے نماز نہیں پڑھی، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں اپنے عذاب کی گرفت سے محفوظ فرمانا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک شخص کا اونٹ رات کو بھاگ جاتا تھا، تو اس آدمی نے حضور کو شکایت لگائی۔ حضور نے اونٹ کو بلوایا، اونٹ سے پوچھا گیا کہ آپ عشاء کے وقت کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ تو اونٹ نے کہا، یا رسول اللہ یہ بندہ ساری نمازیں پڑھتا ہے، تھکا ہارا جب شام کو واپس آتا ہے تو عشاء کے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، بغیر عشاء کے سو جاتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے اور میں اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، اس وجہ سے میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاتا ہوں۔ تو کتنی غفلت کی بات ہے، جب عشاء کے بغیر، عشاء پڑھے بغیر سو جائے تو گھر کے جانور بھی پناہ مانگتے ہیں، گھر کے جانور بھی اس گھر کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوڑ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کے قہر سے بچیں، ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز، بالعموم تمام نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ نمازوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں فراخی ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر میں روشنی ہوگی، جو نماز پڑھتا ہے پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، آج ہم کتنی غفلت کرتے ہیں، چھوٹے موٹے بہانے کو سامنے رکھتے ہوئے نماز چھوٹ گئی، کوئی پرواہ نہیں نماز کی۔ میرے دوستو آج اللہ بلا رہا ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ کل جب ہماری دنیا کی آنکھ بند ہوگی، قبر کے اندر آنکھ کھلے گی، قبر کے بچھو اور سانپ آئیں گے تو اس وقت ہمارا کیا حشر نشر کر دیں گے، جب ہماری زبان پر کیڑے بیٹھیں گے، جب جسم کو کیڑے کھائیں گے، بچھو کھائیں گے اور سانپ کھائیں گے، بلائیں کھائیں گی، زمین کے اندر گندی بلائیں جسم کے اندر خون نوچ نوچ کر پیئیں گی، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ آئیے وعدہ کریں، تہیہ کریں، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عشاء کی نماز کا طریقہ بھی بالکل بہترین ہے، وہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمیٹی میں پوچھ سکتا ہے، اس کو میں ساری ترتیب بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام تر باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے اوپر کار بند فرمائے۔ آخر کے اندر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور اس کا لنک دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔